السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یار بھائی بڑا یہاں مسئلہ ہے، اکثر آج کل پوچھا جاتا ہے نماز میں رکوع میں آتے جاتے اور پھر سجدے میں رفع الیدین کرنا یہ کیسا ہے اور اس کی ساری حقیقت، اور پھر اس پر ایک بڑا مطالبہ ہوتا ہے کہ بخاری شریف سے دکھائیے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ ذرا بخاری ہی کی جو اس پر روایات ہیں نا ان پر تھوڑی سی بات چیت ہو جائے اور بچوں کو پتہ چلے، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بخاری کی روایات جو ہیں رفع الیدین کے متعلق ان کی حقیقت کیا ہے۔ یہ دیکھیے آپ کے سامنے بخاری شریف کے اندر کل 5 روایتیں ہیں رفع الیدین کرنے کے متعلق، رکوع اور سجدے والا 5 روایات ہیں، ساری کل ٹوٹل 5 روایات ہیں جو خاص ایک ترتیب سے لے کر آئے، اور وہ پانچوں روایات 2 صحابہ کرام سے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، یہ نام یاد رکھیے گا، حضرت عبداللہ ابن عمر، سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے، اور دوسری روایت ہے حضرت سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ۔ 4 روایتیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے آئی ہوئی ہیں، تھوڑی سی سند کی تبدیلی کے ساتھ، مفہوم سب کا ایک ہی ہے، اور ایک روایت حضرت مالک ابن حویرث سے آئی ہوئی ہے۔ اب ان پانچوں روایتوں کو ہم نے انہی 5 روایات کے اندر ہی ذرا جائزہ لینا ہے کہ یہ پانچوں آپس میں ایک دوسرے کے متعلق کیا کہتی ہیں۔ جب یہ سمجھ آ جائے گی نا تو پھر انشاءاللہ میرا خیال ہے سمجھ لگ جائے گی کہ بخاری کی یہ رفع الیدین والی جو روایتیں ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ غور سے ذرا دیکھیے گا، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ روایت رکھ رہا ہوں حضرت مالک بن حویرث والی، حدیث پاک کا نمبر آپ کے سامنے ہے بخاری شریف میں 737، پوری سند کے ساتھ، اینڈ پر راوی ہیں حضرت سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ۔ فرماتے ہیں جب انہوں نے نماز پڑھی، تکبیر کہی، رفع یدین کیا، پھر جب ارادہ کیا رکوع کا تب بھی رفع یدین کیا، اور جب رکوع سے سر اٹھایا تو تب بھی رفع یدین کیا، اور پھر یہ بیان کرنے لگے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ یہ ترجمہ ہے جو عربی آپ کے سامنے شو ہو رہی اس عربی کا۔ اب اس روایت میں ذرا دیکھ لیں غور سے، پہلی تکبیر میں رفع الیدین کا ذکر، پھر رکوع میں جاتے رفع الیدین کا ذکر، پھر رکوع سے اٹھتے رفع الیدین کا ذکر موجود ہے، اور یہی والی روایت نام یاد رکھنا ہے حضرت مالک ابن حویرث والی روایت، یہ امام بخاری تھوڑی سی روایت لے کر آئے ہیں، یہ مکمل پوری روایت یہ والی نہیں ہے، اس کے باقی جو کچھ حصہ ہے وہ ذرا آپ یہ آگے چلے جائیے۔ مسلم شریف کے اندر یہ بھی اکثر رٹ ہوتی ہے نا بخاری مسلم سے دکھائیں، یہ مسلم میں ذرا دیکھیے، مسلم شریف کے اندر راوی آپ کے سامنے وہی حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے شروع میں الفاظ کیا ہیں؟ کانا اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ، یہاں اس میں یہ ہاتھوں کو اٹھانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی بیان کر رہے ہیں، بخاری والی روایت میں یہ نہیں تھا، بخاری میں صرف یہ تھا کہ ہاتھ اٹھائے، لیکن اس روایت میں راوی وہی ہیں حضرت مالک ابن حویرث، کیا بیان کر رہے ہیں کہ ہاتھ اٹھائے اور کہاں تک لے گئے؟ حتی یحاذی بہما اذنیہ، کانوں کے برابر کیا، یہ مسلم کی روایت ہے، ہاتھ کہاں تک لے گئے؟ کانوں کے برابر، راوی وہی مالک ابن حویرث، جس راوی سے لیتے ہو رفع الیدین کرنا وہ راوی کہہ رہے ہیں کہ ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے کانوں کے برابر، لیکن یہ جو آج کل ان کی روایات کو لے کر رفع الیدین کرتے ہیں، یہ ہاتھ کہاں تک اٹھاتے ہیں؟ یہاں تک، اور کہتے ہیں جی نہیں ہم نے ان کی روایت پر عمل نہیں کیا، وہ دوسرے صحابی کی روایت پر عمل کیا ہے، حالانکہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہاتھوں کو اٹھانا کہاں تک چاہیے؟ کانوں کے برابر۔ یہ تھوڑا سا حصہ اضافی ہے مسلم شریف کے اندر، یہ آپ کے سامنے آ گیا، باقی جو آگے کا حصہ ہے یہ وہی ہے جو بخاری شریف کے اندر موجود، یہ مسلم شریف کے اندر اس حدیث پاک کا نمبر ہے 865، اور اب یہی حدیث پاک تھوڑا سا آگے چلے جائیے نسائی شریف کے اندر، یہ آپ کے سامنے اس میں حدیث پاک کا نمبر ہے 1086، اور راوی دیکھ لیجیے غور سے، وہی ہیں حضرت مالک ابن حویرث، جو بخاری میں راوی وہی راوی مسلم شریف کے اندر، وہی راوی نسائی شریف کے اندر۔ اب نسائی کی ذرا حدیث پاک غور سے سنیے گا، یہ امام نسائی اس کو مکمل لے کر آئے ہیں، پورا امام نسائی نے یہاں پوری حدیث ذکر کی ہے، غور سے سنیے، الفاظ ہیں حدیث پاک کے، حضرت مالک ابن حویرث فرماتے ہیں بے شک میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ نے رفع یدیہ فی صلاتہ، رفع یدین فرمایا اپنی نماز میں، جب رکوع کیا، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رکوع سے سر انور اٹھایا تب بھی رفع الیدین کیا، وَإِذَا سَجَدَ، اور جب سجدہ کیا تو تب بھی رفع الیدین کیا، کیا غور کرنا ہے؟ وَإِذَا سَجَدَ، تو تب بھی سجدے میں جب گئے تو رفع الیدین کیا، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، اور جب سجدوں سے سر انور اٹھایا تو تب بھی رفع الیدین کیا۔ یہ حدیث بیان کر رہی ہے کہ سجدوں کے اندر بھی رفع الیدین ہوتا رہا ہے، سجدے سے سر اٹھا
پھر سجدے میں گئے تو دونوں سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین کیا ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ یہ روایت کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت مالک ابن حویرث۔ غور کیجئے، بخاری شریف میں یہ روایت پوری نہیں ہے، وہاں تھوڑا سا حصہ ہے، پھر مسلم شریف کے اندر مزید تھوڑا سا اس کا بڑھا کر حصہ بیان ہوا، اور اب یہاں نسائی شریف میں مزید اس کا حصہ بڑھ گیا۔ تو بخاری میں یہ آیا تھا، مالک ابن حویرث نے بیان کیا کہ رفع الیدین رکوع میں ہے، لیکن مسلم میں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ بھی، اور نسائی میں یہ بیان بھی ہو گیا کہ رفع الیدین سجدوں کے درمیان بھی موجود ہے۔ اب یہ تو ہو گئی بخاری کے وہی راوی حضرت مالک ابن حویرث والی روایت کے نیچے جو ساری بات چیت ہوئی ہے، اور اس کی دیگر بھی سندیں موجود ہیں۔ اب ذرا بخاری شریف کی دوسری روایات کی طرف جائیے گا۔ اتنا تو آپ بھائیوں کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ حضرت مالک ابن حویرث کی روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ سجدوں کے اندر بھی رفع الیدین ہوتا رہا ہے، لیکن اب ذرا چلیے، جو رفع الیدین کرنے کے آج کل قائل ہیں نا، رکوع کے درمیان، رکوع میں آتے جاتے ہوئے، وہ سجدوں میں نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے سجدوں میں؟ جبکہ یہی بخاری کے راوی مالک ابن حویرث وہ نسائی میں بیان کر رہے ہیں کہ سجدوں میں بھی موجود ہے، تو پھر یہ سجدوں میں کیوں نہیں کرتے؟ اب ذرا سنیے، سجدوں میں نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ واپس چلیے بخاری شریف کے اندر، یہ آپ کے سامنے حدیث پاک شو ہو رہی، وہی جو میں نے شروع میں کہا تھا نا، بخاری میں 5 روایتیں کل ہیں، ان میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر کی یہ روایت دیکھیے، حدیث کا نمبر ہے 735، راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز شروع فرمائی تو آپ نے رفع الیدین کیا اور کندھے کے برابر کیا، یہ اس روایت سے کندھوں کے برابر لیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جب نماز شروع فرمائی تو تکبیر کہی، پھر رکوع کے لیے بھی تکبیر کہی، تو کذالک مطلب ایسا ہی کیا، رفعہما ہاتھوں کو اٹھایا، کذالک ایدن ایسے ہی، یعنی کہ رکوع میں جاتے بھی اٹھایا اور رکوع سے اٹھتے بھی اٹھایا۔ ذرا آگے غور کیجئے گا، جب رکوع سے اٹھے تو فرمایا سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، آخری جملہ وکان لا یفعل ذلک فی السجود۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کیا کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدوں میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ ادھر مالک ابن حویرث کیا کہہ رہے تھے؟ سجدوں میں کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ سجدوں میں کوئی نہیں کیا۔ تو بخاری ہی کا ایک راوی، بخاری ہی کی دوسرے راوی کا جو عمل ہے نسائی میں جس کا بیان موجود ہوا، وہ اس روایت کے بارے کہہ رہے ہیں کہ سجدوں میں رفع الیدین کوئی نہیں، لیکن حضرت مالک ابن حویرث کہتے ہیں میں نے دیکھا ہوا ہے۔ مالک ابن حویرث کہہ رہے ہیں سجدے میں بھی ہوا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرما رہے ہیں سجدوں میں کوئی نہیں ہے۔ تو اس روایت پر لوگوں نے آج عمل شروع کیا اور کہا کہ سجدوں میں کوئی نہیں، بس یہاں آ گیا کہ سجدوں میں کوئی نہیں تو سجدوں میں کوئی نہیں۔ بخاری میں جو آدھی روایت تھی وہ جا کے مسلم اور پھر نسائی میں مکمل میں نے وہ ساری بیان کی، تو سجدوں میں کہا کہ کوئی نہیں، اور اس روایت سے لے کر کہا کہ جناب سجدوں میں کوئی نہیں ہے۔ پھر یہ بخاری کی حضرت عبداللہ ابن عمر کی یہ والی روایت 736 نمبر پر بھی موجود، اور اس کے اینڈ پر بھی جملے ہیں ولا یفعل ذلک فی السجود، اور پھر یہی والی روایت آگے کے 738 پر، اس میں بھی یہ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدوں میں یہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، جبکہ حضرت مالک ابن حویرث کہہ رہے ہیں سجدوں میں ہوا ہے، عبداللہ ابن عمر فرما رہے ہیں کہ سجدوں میں کوئی نہیں ہوا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ جب سجدوں میں انہوں نے دیکھا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر کے کہنے سے سجدوں والا ہو گیا منسوخ، ختم ہو گیا۔ اب ذرا اس کو آگے لے چلیے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے ہاں جب سجدوں والا ختم ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک سجدوں والا ختم ہے، وقت گزرا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مزید روایات پہنچیں، دلائل پہنچے، ایک وقت ایسا آیا کہ وہی حضرت عبداللہ ابن عمر جو سجدوں والے رفع الیدین کو چھوڑ کر کہہ رہے تھے کہ سجدوں میں کوئی نہیں ہے، وہی حضرت عبداللہ ابن عمر پھر ایک وقت پر رکوع والا رفع الیدین خود چھوڑ گئے تھے۔ یہی راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رفع الیدین رکوع میں آتے جاتے والا خود چھوڑ گئے، پہلے بیان کرتے تھے کہ ہوا ہے، لیکن بعد میں انہوں نے خود رفع الیدین ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ اور اس کے چھوڑنے کی دلیل امام بخاری کے بھی استاد ہیں حضرت امام ابن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث پاک آپ کے سامنے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے شاگرد ہیں حضرت مجاہد، دیکھیے غور سے کیا کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں ما رأیت ابن عمر یرفع یدیہ الا فی اول ما یفتتح، صرف اور صرف پہلی تکبیر تحریمہ، پہلی تکبیر جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، حضرت مجاہد کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا ہی نہیں کبھی حضرت ابن عمر کو کہ یہ رفع الیدین کرتے ہوں پہلی تکبیر کے علاوہ۔
صرف پہلی تکبیر میں رفع الیدین کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر، اس کے علاوہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ بخاری میں کیا بیان کر رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، لیکن بعد میں حضرت عبداللہ ابن عمر خود رفع الیدین رکوع کے درمیان بھی نہیں کر رہے، چھوڑ گئے ہیں۔ کیوں چھوڑ گئے؟ اب یہی والی روایت ذرا آگے چلیے، طحاوی شریف کے اندر امام طحاوی پوری اپنی سند کے ساتھ لے کر آئے امام ابو داؤد کے بیٹے سے، اور اس کے اندر وہی راوی ہیں، حضرت مجاہد فرما رہے ہیں صلیت خلف ابن عمر، میں نے حضرت ابن عمر کے پیچھے خود نماز پڑھی ہے، فلم یکن یرفع یدیہ الا فی التکبیرۃ الاولی من الصلاۃ، نماز کی تکبیر اولی کے علاوہ وہ نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے، لم یکن یرفع، بالکل نہ ہاتھ اٹھاتے تھے وہ۔ اس کا مطلب حضرت عبداللہ ابن عمر جو بخاری کے راوی ہیں، جن کے ہاں پہلے رفع الیدین ثابت تھا، یہ امام بخاری کے استاد اور یہ دیگر محدثین بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر خود چھوڑ گئے رفع الیدین، تو بخاری کے جو راوی ہیں وہ خود تو رفع الیدین چھوڑ چکے۔ اکثر جو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب بخاری میں دکھاؤ، بخاری والے راوی خود رفع الیدین چھوڑ گئے ہیں۔ اور پھر آگے ذرا اس کو دیکھیے گا، امام طحاوی اس پر تبصرہ کیا فرما رہے ہیں، فرمایا فہذا ابن عمر، یہ حضرت ابن عمر ہے، دیکھ لو غور سے، انہوں نے دیکھا ہے حضور الاسلام کو یرفع رفع الیدین کرتے ہوئے، لیکن ثم قد ترکہ الرفع بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب خود یہ روایات بیان کی اور لیکن خود یہ رفع الیدین کرنا چھوڑ بھی گئے، تو یہ کیوں چھوڑا؟ وجہ فلا یکون ذالک الا، ہاں یہی وجہ ہو سکتی ہے ان کے نزدیک، قد ثبت عنہ نسخ ما قد رأى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے جو دیکھا تھا نا حضور علیہ السلام کو کرتے ہوئے رکوع میں، اور پھر خود انہوں نے چھوڑ دیا، یہ اسی وجہ سے چھوڑا ہوگا کہ وہ رفع الیدین جو رکوع والا تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود منسوخ فرما دیا، چھوڑ دیا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ یقیناً چھوڑ دیا ہوگا، اس وجہ سے حضرت ابن عمر نے بھی چھوڑ دیا۔ وقامت الحجت علیہ بذالک، اور جب ان کے سامنے دلائل بیان آ گئے، دیگر روایات آ گئیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکوع والا رفع الیدین بھی نہیں کرتے تھے، تو حضرت ابن عمر جو خود بخاری کے راوی ہیں انہوں نے بھی رفع الیدین چھوڑ دیا۔ اب جو بخاری کے اندر حدیث پاک ہے رفع الیدین چھوڑنے والی سجدوں کے متعلق، کہ سجدوں سے رفع الیدین، سجدوں میں کوئی نہیں ہوا، رکوع میں ہوا، لیکن یہ اگر ذرا آگے چلیے، ہم کہتے ہیں کہ رکوع والا بھی بعد میں ترک ہو گیا، جیسے کہ خود حضرت ابن عمر چھوڑ گئے، ویسے ہی یہ بڑے عظیم صحابی ہیں، کمال کے صحابی، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ آپ کے سامنے ہے، امام ترمذی علیہ رحمہ اس کو روایت فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرمانے لگے، کیا میں تمہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں، صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ پھر انہوں نے نماز پڑھی، فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھائے۔ یہ ترمذی شریف کے اندر 257 نمبر حدیث پاک ہے، اور اس کا سٹیٹس بالکل صحیح ہے، ابھی تک تو صحیح ہے۔ یہ بعد میں لوگ جو صرف ایپ کا سہارا لے کر سارا علم سیکھنا چاہتے ہیں نا جی، ان کے ہاں کوئی روایت ضعیف کسی نے شو کر دی تو وہ ضعیف پر لگ گئے، کسی نے صحیح کہہ دیا تو صحیح کر دیا، اپنی مرضی کی من مانی ایپیں بنا لیں، اور انہی ایپس کے اندر جو ہے جیسے دل چاہا کسی کی تحقیق کو لگا کر تبدیل کر ڈالا۔ یہ ابھی تک تو یہ والی روایت میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بالکل صحیح ہے، یہ دیکھ لیجئے ذرا، یہ آپ کے سامنے اکثر جو رفع الیدین کرنے والے آج کل نئے لڑکے ہیں وہ اسی کو ہی سرچ کرتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ہے اسلام 360 ایپ ہے، اس میں چلے جائیں، یہاں پہنچیں، یہ ذرا دیکھیں، یہ ہے جی ترمذی شریف، حدیث کا نمبر ہے 257، یہ آپ کے سامنے حدیث پاک اوپن ہو گئی، یہ ساری حدیث پاک دیکھ لیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، نماز پڑھی کون سی؟ صلاۃ رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، اور لم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، پہلی مرتبہ کے علاوہ ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔ آگے چلیے یہ دیکھیے، یہ ہے اس کا ریفرنسز میں جائیں گے نا، مور دبا کر، یہ ریفرنسز کے اندر دبائیں، اوکے کریں اس کو، اور یہ غور کریں، سٹیٹس اس کا بالکل صحیح لکھا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو پیارے بھائیو؟ سٹیٹس اس کا بالکل صحیح ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، بالکل صحیح سٹیٹس، ابھی تک صحیح ہے، یہ کل کو بدل جائے تو یہ ایپ والا کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ کسی اور کی تحقیق اٹھائے گا، کہے گا لو جی آج سے یہ بھی ضعیف ہوگی، یہ میں نے ریکارڈ اسی لیے کروا دیا۔ اور یہ البانی صاحب کی اس پر لگی ہوئی ہے تحکیم، جو کہہ رہے ہیں کہ حدیث حسن بھی ہے اور بالکل صحیح بھی ہے، یہ بات ثبوت رہ جائے گا۔ اچھا، اب اس پر آگے ذرا تبصرہ سنیے امام ترمذی علیہ رحمہ کا۔ امام ترمذی خود فرما رہے ہیں کہ حدیث ابن مسعود حدیث حسن، بالکل حسن حدیث پاک ہے یہ۔
پھر آگے ذرا دیکھیے امام ترمذی کا تبصرہ فرمایا وابی یقول غیر واحد من اہل العلم، کوئی ایک نہیں، یہ غیر واحد کثیر تعداد کے لیے بولا جاتا ہے، کثیر تعداد ہے، ایک دو نہیں ہے، کثیر تعداد ہے، من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنی تعداد ہے کہ وہ گننے میں نہیں آ سکتی، غیر واحد کثیر تعداد ہے صحابہ کرام کی جو گننے میں نہیں آ سکتی، اتنے صحابہ ہیں کہ جو اسی حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں اور وہ رکوع والا رفع الیدین نہیں کرتے۔ اور پھر آگے وہ تابعین، کثیر تابعین ایسے ہی ہیں جو بالکل رکوع والا رفع الیدین نہیں کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیو، یہ غور کیا آپ نے، بخاری کی جو روایت مالک بن حویرث کی ہے اس کی ساری تفصیل میں نے جب سنائی آپ کو دیگر کتابوں سے، تو اس میں سجدوں والے بھی رفع الیدین کا ذکر ہے، لیکن بخاری ہی میں لکھا کہ سجدوں والا رفع الیدین ختم ہو گیا، اور جس نے کہا کہ سجدوں والا ختم ہو گیا حضرت عبداللہ ابن عمر، اور کہا کہ رکوع میں ہوتا رہا، تو وہی حضرت عبداللہ ابن عمر خود رکوع والا رفع الیدین چھوڑ گئے، تو سجدوں والا بھی ختم، رکوع والا بھی ختم، تو بخاری میں جس چیز کا ذکر تھا رفع الیدین والا وہ تو خود ہی ختم ہو گیا، اور پھر باقی کیا رہا؟ اس کے لیے میں نے یہ آپ کے سامنے روایت ذکر کی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی جو بالکل صحیح حدیث پاک ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ رکوع والا بھی ختم ہو گیا، صرف رفع الیدین ہوتا تھا تکبیر تحریمہ میں، پہلی تکبیر کے ٹائم، اس کے بعد رفع الیدین نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ روایت جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے، بالکل اسی کے مطابق روایت حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے بھی موجود ہے، حضرت علی پاک جیسی شخصیت سے موجود ہے۔ ابن ماجہ میں ایک روایت آتی ہے حضرت علی پاک سے جس میں انہوں نے رفع الیدین کرنے کا ذکر کیا تھا، اس میں عبد الرحمن ابن ابزہ ایک ضعیف راوی ہیں جس میں نبی پاک علیہ السلام کی روایت کا ذکر ہے، طریقے کا ذکر ہے، لیکن خود حضرت علی پاک کا اپنا عمل کیا ہے؟ ساری احادیث طیبات، جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں، کسی ایک کتاب کے اندر بھی یہ حدیث پاک نہیں ہوگی کہ حضرت علی پاک نے خود رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھی ہو، رکوع والے رفع الیدین کے ساتھ۔ حضرت علی جیسی شخصیت، کیا حضرت علی پاک کو نہیں پتا ہوگا؟ حضرت علی پاک جو سب سے پہلی نماز جانتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، آخری دن تک ساتھ رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو حضرت علی پاک جیسی شخصیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ بیان کریں کہ رفع الیدین کوئی نہیں اور رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھے، تو پھر زیادہ تائید نہ مل جائے گی اس بات کو کہ بخاری میں جس رفع الیدین کا ذکر ہے وہ والا رفع الیدین بھی ختم ہو گیا تھا۔ یہ دیکھیے آپ کے سامنے امام بخاری کے استاد اس کو بیان کر رہے ہیں، ابن ابی شیبہ، جس پاک کا نمبر ہے 2457۔ کلیب فرماتے ہیں، عاصم ابن کلیب اپنے باجان کلیب سے، وہ فرماتے ہیں کہ ان علی جن، بے شک علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا یرفع یدی، رفع الیدین کرتے تھے کب؟ اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع کرتے، ثم لا یعود، پھر دوبارہ پوری نماز کے اندر رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت علی پاک جیسی شخصیت، یہ جو کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ وہ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل قریب رہنے والے صحابہ کرام میں سے، یہ پہلے کے عمل بھی جانتے ہیں، بعد کے عمل بھی جانتے ہیں، جو عمل بدل گیا، منسوخ ہو گیا، تبدیلی آئی، یہ سارا اس کا علم رکھنے والے وہ شخصیات ہیں یہ دونوں۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان لانے والوں میں 6ویں 7ویں نمبر پر آتے ہیں، اور حضرت علی پاک پہلے نمبر والے ہیں اسلام قبول کرنے والوں کے اندر، بچوں میں۔ تو یہ سارے وہ عمل ہیں جو بیان کر رہے ہیں کہ رفع الیدین اگر ہوا بھی ہے تو بعد میں ترک ہو گیا۔ تو بخاری شریف کی جو روایات آئی ہیں میرے پیارے بھائیو آپ کے سامنے، ان کی حقیقت کھل گئی کہ بخاری ہی کا ایک روایت وہ دوسری کی روایت کے متعلق کہہ رہی ہے کہ یہ والا عمل نہیں ہوا، اور بخاری کی 5 روایتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، حدیث نمبر 735، 36، 37، 38 اور 39 جو ہے یہ سب بیان کر رہی ہیں 5 حدیثیں 2 راویوں سے۔ مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ فرمایا کہ سجدے میں بھی ہوا، جس کا حوالہ میں نے آپ کو مسلم اور نسائی سے پوری حدیث کے ساتھ دیا، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ سجدے میں نہیں ہوا، اور پھر بعد میں خود حضرت ابن عمر رکوع والا بھی چھوڑ گئے، جو ثابت کر رہے تھے بخاری میں، بعد میں خود بھی چھوڑ گئے، جو امام بخاری کے استاد صاحب نے بیان کیا، امام طحاوی نے بھی بیان کیا۔ اور پھر کیوں چھوڑ گئے؟ کیونکہ ان کے سامنے جو روایت آئی وہ حضرت علی پاک سے آ گئی یا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے آ گئی، جو علم میں بڑے صحابہ کرام تھے، جب ان سے روایات آئیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس، عبداللہ ابن عمر، تو انہوں نے خود وہ رفع الیدین چھوڑ دیا۔ بخاری والے جو راوی ہیں وہ خود رفع الیدین چھوڑ چکے ہوئے تھے، لہٰذا یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ رفع الیدین ایسی چیز ہے جو ہوا ضرور تھا پہلے، ہر تکبیر کے ٹائم ہوتا تھا، لیکن وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ اس کے طریقے منسوخ ہوئے، وہ ختم ہو گیا، اور اینڈ پر اب نماز وہ رہی جس میں صرف تکبیر تحریمہ میں رفع الیدین ہے، باقی رکوع والا یا سجدوں والا یا سلام کے ٹائم جو رفع الیدین ہوتا تھا وہ والا سارا رفع الیدین
ختم ہو گیا الحمدللہ۔ کثیر مسلمان آج بھی دنیا کے اندر، اور امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک علیہ الرحمہ، وہ سارے ان کے جو مقلدین ہیں، ان کی تحقیق کو فالو کرنے والے، وہ بھی بالکل الحمدللہ ایسے ہی چلتے ہیں، اور یہ حدیث طیبات سے یہ بڑا تگڑا موقف الحمدللہ ثابت ہے۔